ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ آہستہ آہستہ ہوا نعت نبی کا یہ اثر، آہستہ آہستہ منور ہو گئے قلب و نظر، آہستہ آہستہ۔ ارے بھائی کم سے کم سبحان اللہ بھی تو کہہ دیجئے آہستہ آہستہ، پورا مجمع محبت سے کہے سبحان اللہ۔ ہوا نعت نبی کا یہ اثر، آہستہ آہستہ منور ہو گئے قلب و نظر، آہستہ آہستہ۔ ابھی دنیا کو تحقیق و تجسس اور کرنے دو، ابھی دنیا کو تحقیق و تجسس اور کرنے دو، سمجھ میں آئے گا شق القمر، آہستہ آہستہ۔ ابھی دنیا کو تحقیق و تجسس اور کرنے دو، سمجھ میں آئے گا شق القمر، آہستہ آہستہ۔ حضرات جناب محترم احمد الفتاح صاحب فیض آبادی سے آپ نے نعت اور منقبت کے اشعار سماعت کر کے اپنے زنگ آلودہ دلوں کو منور و تابناک کیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ رات کے 3 بج چکے ہیں۔ عجیب و غریب سماعت ہے آپ حضرات کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنے مہمانوں کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیجئے آپ حضرات۔ پہلا جلسہ دیکھ رہا ہوں اس طرح کا جہاں کے سامعین اتنی گزارشات کے بعد بھی اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے در پہ نہیں ہیں۔ آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اب عالم اسلام کی مشہور و معروف درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی عظیم ترین ہستی کا خطاب آپ سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ اب خدا کے واسطے آپ بیدار ہو جائیں، چونکہ آج کی محفل حضور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ صرف 4 مصرے تمام علماء کرام کے حوالے سے، اس کے بعد حضرت کا اعلان میں کر دے رہا ہوں۔ ملاحظہ کر لیں کہ جو فیصلے کریں گے وہ ہوں گے اصول کے، جو فیصلے کریں گے وہ ہوں گے اصول کے، مانگے ہوئے عمر تو ہیں، مانگے ہوئے عمر تو ہیں ہمارے رسول کے۔ جو فیصلے کریں گے وہ ہوں گے اصول کے، مانگے ہوئے عمر تو ہیں پیارے رسول کے۔ اور انصاف اور جلال کا سنتے ہی تذکرہ، انصاف اور جلال کا سنتے ہی تذکرہ، بن جائیں گے روئی بھی، بن جائیں گے روئی ابھی کانٹے بھی پھول کے۔ انصاف اور جلال کا سنتے ہی تذکرہ، بن جائیں گے روئی ابھی کانٹے بھی پھول کے۔ حضرات اب آئیے بلا تاخیر ایک ایسی شخصیت کا خطاب سنیں جن کی خطابت میں کبھی سیل آتش، کبھی جوئے آب، کبھی رختہ شعلہ شرر، کبھی جگر لالہ میں ٹھنڈک پہنچانے والی شبنم، تو کبھی عشق و وفا کی غیرت آپ ملاحظہ کریں گے۔ وہ شخصیت وہ ہیں جنہیں پوری دنیائے سنیت عقیدت و احترام کے ساتھ شہنشاہ خطابت، ترجمان حدیث مصطفیٰ جان رحمت، ناشر اسلام و سنیت حضرت علامہ شاہ مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی دامہ ظلہ النورانی استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے نام سے یاد کرتی ہے۔ نعرہ لگا کر کے حضرت کا استقبال کر لیں اور یہ بتا دیں کہ آپ حضرات پڑھے لکھے عالم دین سے ان کی عالمانہ گفتگو سماعت کرنے کے مشتاق و متمنی ہیں، خواہش مند ہیں، اپنی بے قراری کا مظاہرہ کر لیں۔ نعرہ تکبیر، تھوڑی سی اور محبت پیش کریے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ دستار بندی حضرت علامہ مسعود احمد صاحب برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جگر میں درد ہے دل بے قرار ہوتا ہے، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ جگر میں درد ہے دل بے قرار ہوتا ہے، یہ آج کیا میرے پروردگار ہوتا ہے۔ جگر میں درد ہے دل بے قرار ہوتا ہے، یہ آج کیا میرے پروردگار ہوتا ہے۔ ہر ایک ستارہ شب غم شمار ہوتا ہے، بڑے مزے سے تیرا انتظار ہوتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حضرات، اللہ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو آج کی شب میں اپنے اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے اکٹھا فرما دیا۔ رات کے تقریباً 12:15 بج رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ اب جلسے کا وقت ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی لوگ محشر صاحب بہت غور سے سنتے ہیں تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں سن رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ہم لوگ سبحان اللہ کہلوانے میں ان کو سننے بھی نہیں دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی بہت زیادہ بولتا ہے تو سن نہیں پاتا غور سے۔ کیا خیال ہے؟ یہ فلسفہ۔ اور جو بہت زیادہ لوگ بولتے ہیں وہ کسی کی سنتے بھی نہیں۔ حضرات، آپ نے بہت اچھی تقریر اور بہت اچھی نعت شریف مختلف سرکار کی نعتیں بڑے اچھے انداز میں سن لی ہیں۔ جلسے کا کام اچھا خاصا ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کے بیٹھنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت نشاط سے آپ نہیں بیٹھے ہیں۔ میں تقریباً 200 کلومیٹر تو ہوگا ہی مبارک پور یہاں سے، ہے نا؟ 250، اچھا، تقریباً 250 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے صرف اسی جلسے کے لیے حاضر ہوا، اور کوئی میرا اور مقصد نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اگر آپ کا ایک مہمان 250 کلومیٹر طے کر کے اپنا کام، اپنی مصروفیت چھوڑ کر کے آپ کو سنانے کے لیے آئے، تو اگر وہ مہمان آپ سے کہے کہ پیچھے سے آگے آ جائیے چند قدم، تو کیا آپ پیچھے سے آگے نہیں آ سکتے؟ جی؟ ارے بھائی، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اس سے زیادہ کہنے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قاری صاحب کی صدارت میں جلسہ ہو رہا ہے، نہیں آئیں گے تو ان کی بدنامی ہوگی۔ یہ جو داہنی طرف لوگ بیٹھے ہیں، آپ کرسی ہی لے کے آ جائیے، مگر بیچ میں خلا نہ رکھیے۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ کرسی لے کے اپنی آ جائیں، آئیے۔
آئیے کرسی لے کے آئیے یا زمین پہ بیٹھے لیکن آ جائیے، قریب آئیے، اور ادھر والے لوگ بھی جو متفرق بیٹھے ہیں نا وہ ادھر آ جائیں، بالکل بیچ میں کوئی خلا نہ رکھیں، آئیے چلیے ادھر والے لوگ ادھر آ جائیں، جو کرسیاں خالی ہیں اس پہ آپ بیٹھ جائیں بجائے ادھر پیچھے بیٹھنے، کم سے کم سامنے تو آپ بیٹھیں۔ ہاں ماشاءاللہ، دیکھیے ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہمارے قاری صاحب کی صدارت کا لحاظ فرما لیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اب ہمیں امید ہے کہ تقریر بھی آپ مان لیں گے، کیونکہ عورتیں جب چاول پکاتی ہیں تو ایک چاول اس کا دیکھتی ہیں، اگر وہ ہو جاتا ہے تو سمجھتی ہیں سارا چاول ہو گیا، تو ویسے ہی تقریر سے پہلے اگر ایک بات کہی جاتی ہے اور لوگ اس پہ کچھ توجہ دیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ توجہ دینے والے لوگ ہیں، تقریر بھی ان کے سامنے کچھ کہی جائے۔ ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ آپ پیچھے سے آگے آ گئے، آپ کے اس آنے پہ بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے گا، اور یہ سچ ہے کہ مبارک پور سے میں قریب 5-6 گھنٹے کا سفر کر کے حاضر ہوا ہوں، بہت زیادہ مصروفیت بھی آج کل امتحان وغیرہ کی ہے، پھر امتحانات بھی ہیں، لیکن یہ میرا کوئی آپ پر احسان نہیں ہے، یہی دوڑ بھاگ بھی اگر قبول ہو جائے تو یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ درود شریف ایک بار اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یہاں آنے کے بعد ابھی پوسٹر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ جشن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، تو انہی کے ذکر سے بات شروع کرتے ہیں۔ کرم فرمائے۔ معزز حضرات، جس دین کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں وہ دین بڑی مشکلات سے ہم لوگوں تک پہنچا ہے، اور اسٹیج پہ علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے کرام تشریف فرما ہے، ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ جس طرح دین بڑی مشقتوں سے ہم تک پہنچا ہے، ایسے ہی دین کا علم بھی ہم لوگوں تک بڑی مشقتوں سے پہنچا ہے، چاہے وہ قرآن کا علم ہو، چاہے وہ علم قرات کا علم ہو، چاہے وہ حدیث و فقہ کا علم ہو، بڑی مشکلات سے پہنچا۔ دین کی مشکلات کی ایک نظیر میں آپ کو بتاؤں، وقت مختصر ہے اس میں اپنی بات عرض کر دوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت خباب نے ایک بار اپنا کرتا اتار دیا، جب ان کی پیٹھ ننگی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ ان کی پیٹھ پہ پڑی تو حضرت عمر کی زبان سے جملہ بے ساختہ نکل گیا کہ خباب، یہ تمہاری پیٹھ میں سفید داغ کب سے ہو گیا؟ حضرت خباب نے جب یہ جملہ سنا تو جوش میں آ گئے، تیش میں آ گئے، ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر بن خطاب، آپ کو خباب کے اس پیٹھ کے داغ کا علم کیا ہوگا؟ یہ داغ وہ داغ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بیماری کا سفید داغ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ دین کی محبت میں، اللہ و رسول کی محبت میں جلنے کا سفید داغ ہے۔ لیکن عمر، آپ کو کیا پتا چلے گا، اس وقت تو آپ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، جس وقت نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے مکے کی تاریک گلیوں میں آپ اپنی تلوار لے کے دوڑ رہے تھے، اس وقت خباب شہزادہ غوث العظم
حضور سید خلیق اشرف صاحب قبلہ، سید شہزاد میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، حضرت علامہ مسعود احمد صاحب برکاتی۔ ہمارا نعرہ نہ لگائیے، ہاں بزرگ لوگ آئے ہیں ان کا لگا دیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا عمر یہ داغ وہ داغ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، یہ بیماری کا سفید داغ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی محبت میں جلنے کا سفید داغ ہے۔ آپ تو اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کو کیا پتہ چلے گا، لیکن اس وقت خباب مسلمان ہو چکا تھا، اس وقت تک ابھی آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن خباب جب مسلمان ہو گیا تو صرف میرا یہی جرم تھا کہ میں مسلمان ہو گیا تھا، مکے کے ظالموں نے میرے لیے آگ روشن کی، اور جب آگ روشن ہو گئی تو خباب کے جسم سے خباب کے کپڑے اتار دیے گئے، اور جب پیٹھ ننگی ہو گئی تو اسی ننگی پیٹھ کے بل اسی آگ پہ مجھے لٹا دیا گیا، لیکن قسم ہے وحدہ لا شریک کی، خباب کی پیٹھ کی چربی سے مکے کے ظالموں کی آگ تو ضرور ٹھنڈی ہوئی، لیکن خباب کی حرارت ایمانی میں کوئی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوئی۔ یہ وہی جلنے کے نشانات ہیں جو آپ کو سفید داغ کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ بیماری کا سفید داغ نہیں ہے، بلکہ اللہ و رسول کی محبت میں جلنے کا سفید داغ۔ آپ غور کریں، اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ آج اسلامی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے تو یہ سب دیکھا بھی نہیں، صرف سن رہے ہیں کس طرح لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج اس اسلام کی قدر و قیمت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ ایک شعر میں کر دیا ہے۔ ہماری جو حالت ہے اس حالت کے تعلق سے ڈاکٹر اقبال نے اس آیت کا ترجمہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کا ترجمہ ایک شعر میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جو اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے، جو خود اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کرنا چاہے، تو اللہ کی طرف سے اس کی تبدیلی کے لیے کوئی مدد بھی شامل حال نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں خود اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور وہ دین جو بڑی مشکلات سے، جو بڑی پریشانیوں سے ہم تک پہنچا ہے، اس دین پر ہمیں کس طرح قائم رہنا ہے اور اس دین کی خدمت ہمیں کس طرح کرنی۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، آج انہی کے نام سے جلسہ ہے، تو ان کے زندگی کے شب و روز کو آپ دیکھیں۔ ہم لوگ تو بڑے مصروف لوگ ہیں، ہم مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھا پاتے، کہتے ہیں ہمیں بہت جلسوں میں جانا رہتا ہے، پڑھانا رہتا ہے، یہاں جانا وہاں جانا۔ لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، جس وقت وہ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اور بڑے صاحب مناقب و صاحب الفضیلت، جنہوں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہو کہ سید الانبیاء نے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی ہو، اور یہ فرمایا ہو کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، عمر جس راستے پہ چلتے ہیں اس راستے پہ شیطان نہیں چلتا ان کے ہیبت کی وجہ سے۔ لیکن آج اگر کوئی اس طرح کا جملہ اپنے کسی پیر سے سن لے، اپنے کسی استاد سے سن لے، اپنے کسی مربی سے سن لے،
تو وہ پھولے نہیں سمائے گا، زمین پہ اس کا قدم آسانی سے نہیں پڑے گا۔ ہم لوگ تو جلسوں میں اگر ناظم اجلاس سے چند القاب سن لیتے ہیں تو ہم اپنے کرتے میں نہیں سماتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے علامہ ہو گئے۔ ہاں، لیکن جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنا ہو کہ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عمر کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہے، آپ ان کی تواضع دیکھیں، للہیت دیکھیں، خشیت ربانی دیکھیں، خوف خدا دیکھیں کہ اتنی سارے فضائل و مناقب کے بعد باوجود ایک صحابی جن کا نام ہے حذیفہ ابن یمان، حذیفہ ابن یمان کا نام آپ نے سنا ہے، ان کو کہتے ہیں صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کے رازدار صحابی کہلاتے تھے۔ صحابہ میں یہ بات مشہور تھی کہ راز کی باتیں سید الانبیاء حضرت حذیفہ ابن یمان سے کہتے ہیں۔ مدینے میں کتنے لوگ منافق ہیں اس کی پوری لسٹ حذیفہ ابن یمان کے پاس تھی، اسی لیے یہ بات مشہور تھی کہ حذیفہ اگر مدینہ منورہ میں کسی کا انتقال ہوا اور حذیفہ ابن یمان مدینے میں ہے، موقع ہے، علم ہے، اس کے باوجود بھی اس کے جنازے میں نہیں جا رہے ہیں تو مسلمان بھی نہیں جاتے، صحابہ بھی نہیں جاتے تھے، صرف اس لیے کہ لسٹ تو منافقین کی حذیفہ کے پاس ہے۔ حذیفہ کے نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ یہ حالت تھی حضرت حذیفہ ابن یمان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنے دور خلافت میں اور ان کی پیٹھ پہ پیچھے بیٹھ کے ہاتھ رکھا اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے بھائی حذیفہ تم ذرا وہ لسٹ نکالو منافقین کی اور دیکھو کہیں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں ہے اس میں۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن کہاں منافقین، کہاں حضرت عمر بن خطاب جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق حاصل تھا، جانشین تھے سرکار کے، اور اتنے سارے فضائل و مناقب دنیا میں جنت کی بشارت انہیں ملی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی تواضع دیکھیں، ان کی للہیت دیکھیں، ان کی انکساری دیکھیں، خشیت ربانی دیکھیں کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بھائی حذیفہ دیکھو اس لسٹ میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان کہ آپ دور خلافت میں اپنے کام جو انجام دیتے، آپ جغرافیہ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو شاید معلوم نہیں مدینے سے لے کے ایران تک کی دوری کتنی ہے، مدینے سے لے کے شام تک کی مسافت کتنی ہے، مدینے سے لے کے ایران آج کتنے ملک بنے ہوئے ہیں آپ شمار کریے، مدینے سے لے کے شام اسلامی ریاست کا اس زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں ایک اسٹیٹ تھا، ایک صوبہ تھا، لیکن آج اس شام میں 4 ملک بنے ہوئے ہیں، اتنی لمبی حدود سلطنت، مگر اللہ اکبر دن بھر حکومت کے فیصلے کرتے، رات میں گشت بھی کرتے، کچھ سوتے، اور جب صبح ہوتی تو فجر کے وقت سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز فجر لوگوں کو پڑھاتے۔ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارا کوئی شاگرد نماز پڑھاتا ہے، ہم نہیں پڑھاتے، ہم بڑے مصروف ہیں، اللہ اکبر، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت دیکھیں، ان کی مشقت دیکھیں، دن بھر مدینے سے لے کے ایران تک، مدینے سے لے کے شام تک کے فیصلے کرتے، اور رات میں جب دنیا سو جاتی تو حضرت عمر ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔